سپریم کورٹ کی جو عمارت ہے اس پر ایک ترازو لٹکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے آیت وَأَنِحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، ترازو کے ساتھ لکھی ہوئی ہے یہ آیت، غالباً یہ سورہ صاد کی آیت ہے، اور لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ لیکن جتنا زیادہ وہ ترکڑی جو ہے نا، وہ میزان، وہ ترازو جو ہے، جتنا زیادہ وہ ٹیڑھی ہے، جتنا زیادہ اس میں بے انصافی ہوتی ہے، پورے ملک کی کسی ترازو میں اتنا بے انصافی نہیں ہوتی۔ یجعلونہ فی اواخر خطبہم من سب علی کرم اللہ تعالی وجہہ، انہوں نے اپنے خطبوں کے آخر میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر سب و شتم کا رواج بنایا تھا، سب و شتم کی ایک رسم شروع کی تھی۔ سب و شتم مولا علی پر کرنا یہ خود معاویہ سے ثابت ہے، خود اس نے بھی سب و شتم کیا کہ جو کوئی گورنر سب و شتم اور لعنت کرنے سے گریز کرتا تھا تو یہ اس کو ہٹا دیتے اور اس کی جگہ دوسرے کو لاتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن، جو بھی عمل کرے صالح مرد ہوئے بھاوے زنانی ہوئے، پر شرط ہے جو دل مدنی دی دیوانی۔ انہوں نے مرنے کے بعد ماضی کا بھی ذکر کیا اور مستقبل کا بھی ذکر کیا، کہنے لگے خلافت عثمانی میں 4 سال گزر گئے ہیں، 2 سال مزید گزریں گے تو فتنے شروع ہو جائیں گے۔ کفش عنصری سے جدا ہونے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد، حضور کے کفش بردار لوگ کلام کرتے ہیں تو اس پر تم کو انکار نہیں ہے، تو حضور کے کندھوں پر بیٹھنے والے لوگ اگر کلام کریں تو اس پر کیوں انکار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی تراویح میں ہم نے سورۃ النحل کی آیت، مشہور آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یعنی 14ویں پارے کے چوتھے پاؤ سے ہم نے تراویح میں منزل شروع کی اور 15ویں پارے کو پورا کیا۔ پہلی آیت انتہائی جامع آیت ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں دین دنیا کے تمام امور کو چند الفاظ میں جمع کر دیا گیا۔ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ عدل کہتے ہیں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ہر کام میں معتدل اور مناسب رویے کو، عبادت میں بھی اعمال میں بھی۔ عبادت میں بھی بہت زیادتی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اور معاملات میں بھی۔ علامہ سید محمود آلوسی نے اس آیت میں جو
تین لفظ ہیں نا ایک دوسرے کے مقابل، عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ، یہ تین ہو گئے۔ عدل کرنا، احسان کرنا، رشتہ داروں کو عطا کرنا۔ آگے ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ منع کرتا ہے اللہ برائی سے، یعنی بے حیائی سے، والمنکر برائی سے، والبغی اور زیادتی سے، کسی پر چڑھائی کرنا، زیادتی کرنا، بغاوت کرنا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو عدل کے بعد لفظ ہے احسان۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر معنی یہ ہے جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے علیہ السلام، انہوں نے پوچھا نا حضور سے احسان کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو رب کی یوں عبادت کرے گویا تو اس کو دیکھتا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو اتنا تو سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ اور اگر احسان کا تعلق مخلوق سے ہو تو پھر یہ ہے کہ مخلوق پر مہربانی کی جائے، ان پر فضل کیا جائے، انہیں عطا کیا جائے، ان کو علم دیا جائے اور ان کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ اور احسان کی بہترین صورت مخلوق کے لیے، اچھا مخلوق کے لیے ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، مخلوق میں تو ہر چیز آتی ہے نا، ہر ایک چیز پر رحم کرنا، شفقت کرنا، مہربانی کرنا، خیال رکھنا، یہ احسان ہے۔ اور انسانوں کے ساتھ احسان کی جس کا یہاں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، بہترین صورت یہ ہے کہ ان میں سے جو برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اور اس کو قرآن کریم میں آگے 24ویں پارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو کسی کی برائی کو دفع کر اس سے زیادہ نیکی سے، یعنی نیکی کے ساتھ اس کی برائی کو ختم کر دے، اس کے دل سے ختم کر دے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پھر ایسا ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان جو عداوت تھی تو وہ تیرا جگری دوست بن جائے گا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ کتنا ادب ہے بتایا ہوا قرآن کا۔ اور اسی کو حدیث پاک میں بھی تو فرمایا گیا ہے نا، صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر زیادتی کرے تو اس کو معاف کر۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے العفو عند القدرت، معافی ہوتی وہی ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت ہو اور معاف کر دے۔ تو چونکہ یہ آیت بہت ہی جامع ہے، 3 کام کرنے کے ہیں جن کا حکم فرمایا اور 3 کام بچنے کے ہیں جن سے منع فرمایا، تو جامع ہے۔ اور یہ جو 3 لفظ ہیں نا، اس میں دنیا بھی آ جاتی ہے، رب کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، مخلوق کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، ہاں جی، اور دین دنیا ہر چیز آ جاتی ہے اس میں۔ برائیوں سے روکا گیا اور بھلائیوں کا حکم کیا گیا۔ تو یہ بیان کرتے کرتے علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روح المعانی میں جلد 15 ہے، تو ہمارے پاس جو ہے یہ بہت ہی عمدہ چھاپا ہے 30 جلدوں میں، مؤسسۃ الرسالہ کا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وَلِجَمْعِهَا مَا جَمَعَتْ، اس آیت کے جامع ہونے کی وجہ سے، جو اس نے اپنے اندر ہر چیز جمع کر لی ہے، اس آیت کو اقامہا رکھا عمر بن عبد العزیز
سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا جب ان کے پاس خلافت ہے، یعنی جب وہ خلیفہ بنے، مقامہ ما کان بنو امیہ تھا، اس مقام پر جو کہ بنو امیہ جو تھے درمیان میں وہ جیسے بریکٹ ہوتے ہیں نا، اس میں غضب اللہ تعالی علیہم، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہو، ہاں جی، کہاں رکھا؟ یجعلونہ فی اواخر خطبہم من سب علی کرم اللہ تعالی وجہہ، انہوں نے اپنے خطبوں کے آخر میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر سب و شتم کا رواج بنایا تھا، سب و شتم کی ایک رسم شروع کی تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جس مقام پر خطبہ کے آخر میں آ کر وہ ان کی تان اس پر ٹوٹتی تھی کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے اور لعنت کرتے، علامہ آلوسی نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کر پھر کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے الفاظ لکھ کر آگے یہ بھی لکھا ہے وَلَعَنَ کُلَّ مَن بَغَضَهُ وَسَبَّهُ، اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کو تو مکرم اور معزز رکھے، اور جو ہر وہ شخص جو ان کو سب و شتم کرتا تھا اور ان سے بغض رکھتا تھا اس پر لعنت فرمائے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ آلوسی کے، ہاں۔ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ مَآثِرِهِ، اور بنو امیہ کے سب و شتم کی جگہ پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو کہ بنو امیہ میں سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس مقام پر، اس جگہ پر اس آیت کو رکھنا یہ ان کے عظیم فضائل اور عظیم آثار میں سے ہے، جو انہوں نے بہترین آثار چھوڑے، بہترین چیزیں چھوڑی، نشانیاں چھوڑی، ان میں سے یہ بہترین بات ہے۔ یہ بنو امیہ نے شروع کیا تھا، تو بنو امیہ کے کون لوگوں نے شروع کیا تھا یہ سب و شتم؟ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں امام ابو زرع دمشقی کے حوالے سے سند صحیح کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ چیز جو ہے سب و شتم مولا علی پر کرنا، یہ خود معاویہ سے ثابت ہے، خود اس نے بھی سب و شتم کیا، اور احادیث کی کتابوں میں، تاریخ طبری نہیں، تاریخ کی کوئی کتاب نہیں، کتب احادیث میں ایسے راویوں سے جن میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ نہیں ہے۔ بعض ٹی وی پر آنے والے یا اپنا چینل بنا کر گفتگو کرنے والے لوگ جو ہیں نا پنجاب یا سندھ سے، وہ کہتے ہیں جی یہ جو سب و شتم والی ساری جو روایات ہیں یہ تاریخ میں ہیں، اور ان میں ایک ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے۔ اور جی حافظ ہے، میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ ساری جو ہے نا بھوگس ہیں، بیکار ہیں۔ کیوں بیکار ہیں؟ اس لیے کہ یہ ان کا تذکرہ تاریخ میں ہے، اور ان کا سب سے بڑا راوی جو ہے نا یہ ساری روایات جو ہیں ابو مخنف لوط بن یحییٰ سے ہیں۔ جناب والا، تاریخ کی ساری کتابوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دو اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ کو بھی پرے مارو، اس کے بغیر، تاریخ کی کتابوں کے بغیر، ابو مخنف لوط بن یحییٰ کے بغیر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ یہ خود بھی سب و شتم کرتے تھے، ان کے گورنر بھی کرتے تھے، اور پھر امام احمد بن حنبل نے صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے کہ جو کوئی گورنر سب و شتم اور لعنت کرنے سے گریز کرتا تھا تو یہ اس کو ہٹا دیتے اور اس کی جگہ دوسرے کو لاتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے فرما گئے تھے من سب علیٰ فقد سبنی، جس نے علی کو سب کیا اس نے مجھے سب کیا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور جو حضور کو گالی دے کوئی مسلمان اس سے کیوں کر محبت کر سکتا ہے؟ آج کی تراویح میں جو دوسری آیات پڑھی گئیں
چونکہ ہمارا یہ منتخب آیات پیش کرنے کا ہے تو اس میں آگے چل کر یہ ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ کیا ہمارے پاس ہے؟ ہمارے پاس مال و زر بھی ہے، ہمارے پاس علم بھی ہے، ہاں جی، ہمارے پاس کتابیں بھی ہیں، ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تمہاری کتابیں باقی رہیں گی، نہ تمہارا مال باقی رہے گا، بھلے باقی رہ جائے لیکن اس کی افادیت نہیں رہے گی، لیکن جو اللہ کا کلام ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی مقبولیت میں اور اس کی افادیت میں، افادیت کے معنی فائدے پہنچانے میں کسی قسم کی کسی بھی دور میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اس کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ یوں جوڑا جا سکتا ہے کہ اس سے آگے ایک آدھ آیت آئی ہے عمل کی، من عمل صالحا من ذکر و انثی، عمل کی، اور پھر آیت آئی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم کلام پاک کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو، تاکہ کلام پاک تمہیں جی کرے اور شیطان تم پر حملہ نہ کر سکے، اور جب تم قرآن پڑھو تو قرآن تمہارے ساتھ باتیں کرے اور اپنا معنی اور مفہوم تمہیں بتائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کرم کے دروازے کھل جائیں، معانی اور مفاہیم کے دریچے کھول جائیں، ذہن تمہارا جو ہے بند نہ رہے۔ تو اس لیے یہ اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے، اور فرمایا جو بھی عمل کرے صالح قرآن کریم کی روشنی میں، وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ہو مومن۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل کرے صالح، من ذکر مذکر ہو، او انثی یا مؤنث، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، درا حال ہے کہ ہو وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو ایک زندگی تو عام ہے، ایک اور پاکیزہ زندگی مل جائے گی۔ جس کو وہ زندگی مل جاتی ہے نا تو پھر اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کو آنکھیں بھی اور مل جاتی ہیں، اس کو دل بھی اور مل جاتا ہے، اس کی سماعت بھی اور ہو جاتی ہے، اس کی بصارت بھی اور ہو جاتی ہے، اور اس کے ہاتھ بھی اور ہو جاتے ہیں جن سے پکڑتا ہے، اور ان کے پیر بھی اور ہو جاتے ہیں جن سے وہ چلتا ہے۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے۔ اس لیے علامہ نے کہا نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ تو عمل صالح کرے، ہو مومن، اور مومن کون ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کو میں، دو حدیثوں کا مفہوم ہے، دو حدیثوں کا، جس کو میں اس سے، خود اس سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ یہ دو حدیثوں کا مفہوم ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ نا، میں اس کو محبوب ہو جاؤں اس کے اولاد سے، والدین سے اور تمام لوگوں سے۔ دوسری ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، جو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کا ذکر بھی اس میں ہے، وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تم کو تمہاری ذات سے بھی میں زیادہ پیارا نہ ہوں تو تم مومن نہیں ہو۔ تو کس کو مومن کہتے ہیں؟ جو حضور کا ایسا دیوانہ ہو، ایسا عاشق ہو۔ اس لیے اس آیت کا ترجمہ میرے مرشد کریم خورشید ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے تھے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی عمل کرے صالح، مرد ہوئے بھاوے زنانی ہوئے، پر شرط اے ہے جو دل مدنی دی دیوانی۔ وہ جس کا دل مدنی کا دیوانہ ہو، وہی وہ ہے نا کہ حضور کو اپنے آپ سے بھی زیادہ چاہے، ماں باپ سے بھی، اولاد سے بھی۔ جو بھی عمل کرے صالح، مرد ہوئے بھاوے زنانی ہوئے، پر شرط اے ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، دل مدنی دی دیوانی۔
تو اعوذ باللہ جو ہے نا یہ تلاوت سے پہلے ضرور پڑھنا چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت آئی ہے کہ جو شخص مجبور ہو جائے اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے پر ایماندار ہونے کے بعد اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا مطمئن ہو کہ وہ مومن ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کافروں کی اور ظالموں کی پکڑ میں آ جائے، ان کے نرغے میں آ جائے اور وہ کہیں کہ انکار کر، محمد کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، اسلام کا انکار کر، اور اتنا زیادہ ہوں اور ماریں پیٹیں، تو قرآن یہ اجازت دیتا ہے کہ ایسے میں وہ شخص جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں نا ظالم، وہ کہہ دیں، دل مطمئن ہو تو اس کو معاف ہے۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر سے اس قسم کے الفاظ کہلوائے گئے تھے، لیکن وہ روتے تھے اور کہتے تھے میرا دل جو ہے نا نہیں مانتا تھا ان الفاظ کو، میرا دل اللہ پر تھا، میرا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ میں نے اسی آیت کو لکھ کر ایک پیچھے جو بعد مخصوص پارٹیوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا رہا ہے اور وہ انکار کرتے رہے ہیں جی ہمارا فلاں سے کوئی واسطہ نہیں، فلاں سے کوئی واسطہ نہیں، فلاں سے کوئی واسطہ نہیں، تو میں نے کہا بھائی اس قسم کا انکار مجبوراً اگر کیا جائے اور دل مطمئن ہو تو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ حالات مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں آ سکتے ہیں۔ ایک اور آیت بھی ہے منتخب آیات میں سے، اور وہ بھی میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور آج کل کے حالات میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہارے سامنے ایک گاؤں کی مثال بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ گاؤں ایسا تھا جو بہت مطمئن تھا، بڑا پرسکون تھا، اس میں بسنے والے لوگ بڑے خوشحال تھے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس گاؤں میں رزق آتا تھا، غلہ آ رہا ہے، اناج آ رہا ہے، سبزی آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، رغدن بڑے آرام سے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس گاؤں کے لوگ، اس آبادی کے لوگ، اس شہر کے لوگ جو ہیں نا اکڑ گئے، فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو ہم نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا، بھوک اور خوف کا لباس، یعنی بھوک اور خوف ہر طرف سے لپیٹ لیا، بھوک نے اور خوف نے ان کو ہر طرف سے لپیٹ لیا، بما کانوا یصنعون، کیوں لپیٹ لیا؟ بھوک آ گئی ہر طرف سے، خوف، ہیبت، ڈر، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کمی ہو گئی تھی؟ فرمایا نہیں، بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہ صرف قریہ، شہر یا گاؤں کا معاملہ ہی نہیں ہے، کسی گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی نعمتیں آ رہی ہوں، روزی آ رہی ہو، رزق آ رہا ہو، اور وہ گھر والے خوشحال ہوں، اور اس گھر میں بھی پھر نعمتوں کی ناشکری ہونے لگے، تو وہ گھر بھی لپیٹ میں آ جاتا ہے، فرد بھی لپیٹ میں آ جاتا ہے، گھر بھی لپیٹ میں آتا ہے، گاؤں بھی لپیٹ میں آتا ہے، شہر بھی لپیٹ میں آتا ہے، ملک بھی لپیٹ میں آ جاتا ہے، جیسا کہ ہمارا ملک لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ اس لیے پبلک اگرچہ ناشکری نہیں، لیکن حکمران جو ہیں ہمارے بڑے ظالم ہیں، بڑے ناشکر ہیں، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ یا اللہ ہمیں قومی سطح پر اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے کرتوتوں کو معاف فرما، اور ہمارے ملک پر نظر کرم فرما۔ سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں تو معراج کا ذکر کیا، جس کی طوالت کی وجہ سے ہم یہاں اسے بیان نہیں کر سکتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ سب سے بہترین راستے کی ہدایت دیتا ہے،
لہذا مومنوں کو خوشخبری ہو کہ وہ عمل صالح کریں، ان مومنوں کو خوشخبری ہو جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ اور عمل صالح وہی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جائے، اور قرآن و سنت میں جس کا صالح ہونا ثابت ہو۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ہم نے ہر انسان کی قسمت کا پروانہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے ایک تحریر نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے لکھا ہوا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسے کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ آج کے دن پڑھ لے، اور اپنے احتساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی اس دن نا، قیامت کے دن ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھے گا، اور اس کو یاد آئے گا کہ میں نے دنیا میں فلاں 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 وقت پر زندگی گزاری، اور فلاں وقت میں یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ پوری زندگی اس کے سامنے اس طرح ہوگی جس طرح ایک فلم چلتی ہے، اور وہ سمجھے گا کہ میں ہوں، میں ہی وہ ہوں۔ کسی خارجی گواہ کی ضرورت نہیں ہو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو آپ ہی اپنے آپ پر محتسب کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آگے اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ زوردار طریقے سے، پورے قرآن میں جہاں زوردار طریقے سے بیان کیا ہے نا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، وہ یہ مقام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22، 23، دونوں میں 24، 23، 24، یہاں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت کرو صرف اس کی، اور والدین کے ساتھ، ذرا ترتیب دیکھیں جی، اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ احسان، ترتیب دیکھیں، یہ اس ترتیب سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بالخصوص جب وہ ان میں سے جب کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، بالخصوص اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے یا دونوں پہنچے، فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف تک نہ کہو۔ میں نے ایک عربی کتاب میں پڑھا ہے کہ اف صرف یہ نہیں کہ کوئی کہے چپ کرو، آپ بولتے رہتے ہو، صرف یہ نہیں اف۔ اس میں پڑھا ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں یا بڑھاپا ہے اور وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتے اور بستر پر دراز ہیں، تم ان کی بیڈ شیٹ، چادر وغیرہ یا ان کے کپڑے تبدیل کرانا چاہتے ہو، اور ان کے جسم سے کوئی چیز نکل آئی، چھوٹا پیشاب نکل گیا، منہ سے بلغم نکل گیا، کھنگھار نکل گیا، ناک کا پانی نکل گیا، ہاں جی، بڑھاپے میں تو ہر چیز ہو جاتی، ہر چیز لود ہو جاتی ہے نا۔ تو ایسے میں اگر کوئی شخص، ابن بادیس ایک مفسر ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص منہ سے مت بولے، انہیں کروٹ بدلتے ہوئے یوں منہ بگاڑے، زبان سے منہ سے آواز نہ نکالے، منہ بگاڑے، ہاں جی، اور ان کی نگاہ پڑ جائے، تو یہ بھی اف ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اف ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے، پیار سے بات کرو۔ آج پھر یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، یہ آیت نمبر ہے جی 35، اور پورا ناپو اور پورا تولو عدل کے ساتھ، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور انجام بھی اسی کا اچھا ہے۔ وزنو، پورا ناپو پورا تولو۔ کیا پورا ناپو پورا تولو؟ کنک، گندم، چاول، لکڑیاں، گھاس، یہ کھانے پینے کی چیزیں، پیاز نہیں، ہر چیز تولیے، یا سونا نہیں،
یہ بھی چیزیں تولی جاتی ہیں، ہاتھ کی ترکڑی سے بھی یہ چیزیں تولی جاتی ہیں، اور پورے پورے ٹرک بھی تولے جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ٹرالے بھی تولے جاتے ہیں، چھوٹے سے تلاوڑے میں سونا بھی تولا جاتا ہے، ہیرا بھی تولا جاتا ہے، اور اتنی اتنی بڑی بڑی گاڑیاں بھی تولی جاتی ہیں۔ جہاں یہ چیزیں تولی جاتی ہیں وہاں الفاظ بھی تولے جاتے ہیں، اور پھر تولنا نہیں، ناپنا بھی تو ہے نا۔ ناپا کیا کیا جاتا ہے؟ کپڑا بھی ناپا جاتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ گھاس ہم آج کل لے کر آتے ہیں، اس کو بھی ناپا جاتا ہے، زمین میں کھڑا ہوا گھاس بھی ناپا جاتا ہے، کپڑا ناپا جاتا ہے، اور کتنی چیز، خود زمین ناپی جاتی ہے، اس کے فٹ اور مرلے ہوتے ہیں، ہاں جی، اور میٹر ہوتے ہیں، پوری زمین پیمانے سے ناپی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا یہ تولنا اور ناپنا، جو بھی چیز ناپنے میں آئے تولنے میں آئے اس کو پورا تولو۔ اس کے علاوہ لوگوں کے جو معاملات اور فیصلے ہیں وہ بھی میزان میں تلتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے سپریم پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ کی جو عمارت ہے اس پر ایک ترازو لٹکی ہوئی ہے، ترازو چھپی ہوئی نہیں ہے، کیا ہے؟ لٹکی ہوئی ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے آیت وَأَنِحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، ترازو کے ساتھ لکھی ہوئی ہے یہ آیت، غالباً یہ سورہ صاد کی آیت ہے، اور لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ لیکن جتنا زیادہ وہ ترکڑی جو ہے نا، وہ میزان، وہ ترازو جو ہے، جتنا زیادہ وہ ٹیڑھی ہے، جتنا زیادہ اس میں بے انصافی ہوتی ہے، پورے ملک کی کسی ترازو میں اتنا بے انصافی نہیں ہوتی۔ وہ ترازو اگر درست ہو جائے تو امرود تولنے والے کی ترازو بھی درست ہو جائے گی، گندم تولنے والے کی ترازو بھی درست ہو جائے گی، پیاز تولنے والا بھی درست ہو جائے گا، اور ٹرک اور کنٹینر کو تولنے والا بھی درست ہو جائے گا، سونا تولنے والا بھی درست ہو جائے گا، اور FIR کٹنے والا بھی درست ہو جائے گا۔ لیکن آوے کا آوا چٹ پورے ملک کا اس لیے ہے کہ بڑی ترازو جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہے۔ صرف ایک ترازو صحیح ہو جائے، سارے ملک کی چھوٹی سے بڑی ہر ترازو، کسی آفس کی ترازو ہے یا کسی غلہ منڈی کی ترازو ہے یا کسی کانٹے کی ترازو ہے، ہر ترازو صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر وہ ترازو صحیح نہیں ہوئی تو کوئی ترازو بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ عدل، انصاف اور قوت نافذہ جب اوپر صحیح ہو تو پھر سارا معاملہ نیچے صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ جو اچھائی ہے نا وہ نیچے سے اوپر نہیں جاتی، اوپر سے نیچے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز تہجد کا ذکر آیا ہے، تہجد بہت بڑی چیز ہے، حضور کے لیے ایک اضافی فرض تھا، حضور کے لیے ایک، اور امت میں اگر یہ کوئی پڑھے تو اس سے تو پھر انسان کو، خصوصاً تہجد کا ٹائم جو ہے، رات کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو تہجد ہے اس کے پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اس پر میں نے اپنی میں جو تفسیر لکھ رہا ہوں، جس کا صرف اب آدھا پارہ رہتا ہے، باقی پوری لکھ چکا ہوں، تو اس میں نے اس پر ٹھیک گفتگو کی ہے، اور بزرگان دین کے معمولات اور اقوال، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو تہجد سے بہت کچھ پایا ہے، تو ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی تہجد کی اس نعمت سے ضرور سرفراز ہوں، بھلے نوجوان ہیں۔ میں آفرین کہتا ہوں منہاج القرآن والوں کو کہ انہوں نے، ان کے ہاں جو بچے پڑھتے ہیں انہوں نے ان پر بھی تہجد لازم کر رکھی ہے جی، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اقدام ہے، جس نے یہ چیز شروع سے قائم کی اور لاگو کی، اللہ تعالیٰ انہیں پل پل اجر عظیم عطا فرمائے۔ سورہ کہف بہت ہی مبارک سورت ہے، اور اس کو جمعہ کے دن تلاوت کرنا بہت ہی برکت کا باعث ہے۔ اس کی ایک آیت ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم
کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری تعجب خیز نشانیوں میں سے تھے؟ کیا حضور کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ غار والے لوگ جو ہیں یعنی اصحاب کہف وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہ سوال ہے، اور واقعی تھے۔ اس آیت کے تحت اور اگلی ایک دو آیتوں کے تحت امام رادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس امت مسلمہ میں جو واقعات ہوئے اور کلامات ہوئیں ان کا ذکر کیا ہے کہ اصحاب کہف ٹھیک ہے بہت بڑے لوگ تھے، ان کا چونکہ پہلے کے لوگ تھے ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن اس امت میں بھی بڑی بڑی ہستیاں اور بڑے بڑے واقعات عجیب ہوئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر نے لکھا ہے، اور شرح الصدور میں امام سیوطی نے اور دیگر حضرات نے بھی لکھا ہے، اہل بیت کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل پر جو کتاب ہیں ان میں تاریخ دمشق اس وقت میرے پاس دارالکتب العلمیہ کا چھاپا ہے، اس کی جلد نمبر 33، اس میں لکھا ہوا ہے کہ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سیدنا حسین بن علی کے سر اقدس کو حین حملا جب اسے اٹھایا ہوا تھا، وَأَنَا بِدِمَشْقَ اور میں دمشق میں تھا، وَبَيْنَ يَدَيِ الرَّأْسِ رَجُلٌ اور سر اقدس کے آگے آگے ایک شخص تھا، يَقْرَأُ سورۃ الکہف سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، حتیٰ بلغ قولہ تعالی یہاں تک کہ جب وہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو خیال کرتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کا جو واقعہ ہے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ جب یہ آیت پڑھی تو منہال بن عمرو کہتے ہیں فَأَنْتَقَ اللَّهُ الرَّأْسَ، اللہ رب العزت نے سر اقدس کو، امام عالی مقام کے سر اقدس کو گویا کر دیا، اور امام پاک نے فرمایا اے قاری سن، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے قاری قرآن میرا قتل کیا جانا، مجھے شہید کیا جانا اور میرے سر اقدس کو یوں پھرایا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب ہے۔ اور حضرت سلمہ بن کہیل سے یہ روایت ہے، یہ تو کوئی اور پڑھ رہا تھا نا، تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا یہ پھرایا جانا اور نواسہ رسول کو یوں قتل کیا جانا جو ہے یہ ان اصحاب کہف کے واقعہ سے عجیب تر ہے۔ دوسرے مقام پر سلمہ بن کہیل سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن علی یعنی امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس کو دیکھا علی القنا نیزے پر، اور وَهُوَ يَقُولُ اور وہ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان ظالموں کو اللہ ہی کافی ہیں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ بھی تاریخ دمشق۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی مرنے کے بعد بھی کوئی بولتا ہے، تو یہ امام بیہقی کی دلائل النبوہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے وَقَدْ رُوِيَ فِي التَّكَلُّمِ بَعْدَ الْمَوْتِ عَنْ جَمَاعَةٍ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ، مرنے کے بعد، موت کے بعد ایک جماعت سے کلام کرنا منقول ہے صحیح سندوں کے ساتھ،
صحیح سندوں کے ساتھ، اور وہاں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کا بعد از موت کلام کرنا نقل کیا، یعنی 1 سے زائد لوگوں کا، اور اس کا عنوان یہ قائم کیا، باب ما جاء فی شہادت المیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالت والقائمین بعدہ بالخلافت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے مرنے کے بعد کسی میت کا آپ کی رسالت کی گواہی دینا، اور آپ کے بعد جو لوگ خلیفہ بنے ان کی خلافت کا تذکرہ کرنا مرنے کے بعد۔ اور بالخصوص امام بیہقی نے اس مقام پر حضرت زید بن خارجہ انصاری جو کہ بدری صحابہ تھے، طبعی وفات پائی، شہید نہیں ہوئے، شہید بھی نہیں، تبھی وفات پائی۔ جب وہ وفات پا گئے تو ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا ان کی میت پر، تو اس کپڑے کے نیچے سے کچھ بولنے کی آواز آئی، کپڑا ہٹایا تو وہ کہہ رہے تھے صدقہ صدقہ احمد فی الکتاب الاول، احمد جو ہیں ان کی رسالت کا اور ان کی نبوت کا ذکر کتاب اول میں موجود ہے، صدقہ صدقہ ابو بکر صدیق نے سچ کہا، الضعیف فی نفسہ، یعنی وہ اپنے جسم میں تو ضعیف ہیں لیکن اللہ کے احکام کے نافذ کرنے میں قوی ہیں۔ پھر حضرت عمر کا ذکر کیا، پھر حضرت عثمان غنی کا ذکر کیا، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 4 سال گزر چکے تھے تو ان کا انتقال ہوا تھا۔ کس کا؟ نہیں، زید بن خارجہ کا۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کو کتنے سال گزرے تھے؟ 4 سال، تو انتقال ہوا تھا زید بن خارجہ کا۔ تو انہوں نے مرنے کے بعد ماضی کا بھی ذکر کیا اور مستقبل کا بھی ذکر کیا، کہنے لگے خلافت عثمانی میں 4 سال گزر گئے ہیں، 2 سال مزید گزریں گے تو فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اور امام محمد بن شہاب زہری اور دوسرے تمام حضرات اس کو شاہ ولی اللہ ماتحری دہلوی نے اپنی کتاب ازالہ میں ذکر کیا ہے کہ واقعی پہلے جو 6 سال تھے حضرت عثمان غنی کی خلافت کے وہ عظیمت پر تھے، اور جو دوسرے 12 سال انہوں نے خلافت کی، دوسرے جو 6 سال تھے ان میں سب فتنے تھے، وہ رخصت پر اتر رہے تھے، ان کی گرفت وہ والی نہیں رہی تھی، اور فتنے جو ہے نا پیدا ہو گئے تھے۔ تو یہ سارا کلام زید بن خارجہ نے کب کیا؟ مرنے کے بعد۔ جو لوگ امام حسن، امام حسین، امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے نیزے پر بولنے یا نیزے پر تلاوت قرآن کرنے پر سر مارتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جی مرنے کے بعد بھی کوئی بولتا ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی بولتا ہے، امام بیہقی لکھتے ہیں کہ صحیح سندوں کے ساتھ مرنے کے بعد کئی لوگوں سے منقول ہے کہ مرنے کے بعد بولنا۔ اور جو امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے اسی کو من ان بغیر تردید کے، بغیر انکار کے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، اور انہوں نے البدایہ والنہایہ میں ان پر ایک ہیڈنگ جو قائم کی ہے وہ یہ ہے، قصۃ زید بن خارجہ وکلامہ بعد الموت، زید بن خارجہ کا واقعہ اور ان کا مرنے کے بعد کلام کرنا۔ حافظ ابن کثیر، امام بیہقی، جلاء الافہام میں علامہ ابن قیم، اور صحابہ کے ذکر پر جتنی کتابیں، الاصابہ، اسد الغابہ، الاستیعاب، حتیٰ کہ تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، ان سب میں اس زید بن خارجہ کا ذکر ہے۔ اور بہترین بات یہ ہے اور زوردار بات یہ ہے کہ ان کا یہ جو ذکر ہے، ان سب کے بزرگ اور سب کے سردار جو ہیں، یہ دیکھیے جی، یہ نیا چھاپا ہے التاریخ الکبیر امام بخاری، الناشر المتمیز للطباعت والنشر والتوزیع الریاض،
ریاض سے چھپی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ زید بن خارجہ توفیا زمن عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ هو الذی تکلم بعد الموت، یہ وہی ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا تھا۔ تاریخ کبیر امام بخاری، اور امام سیوطی نے تو کمال ہی کر دیا شرح صدور میں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے مرنے کے بعد کلام کرنے کا امام عالی مقام کا واقعہ سن کر، تو اس کو اہل بیت سے کوئی کدورت ہے یا امام عالی مقام سے کوئی چڑ ہے، ورنہ مرنے کے بعد کئی لوگوں نے کلام کیا ہے اور لمبا لمبا کلام کیا ہے۔ اور ہمارے مرشد و مربی مفکر اسلام حضرت قبلہ پیر سید شاہ عبد القادر جیلانی دامت برکات العالی ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا بھائی یہ امام عالی مقام کا بعد از شہادت کلام کرنا اور کلام پاک کی تلاوت کرنا، بولنا اور کلام پاک کی تلاوت کرنا، اس پر کئی لوگوں کو ہم جو ہے نا نہیں کرتے ہوئے اور سر ہلاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کہنے لگے ان کو کہو ہمارے سامنے سر ہلائے نا، ہم تمہارے سامنے ثابت کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پھر کئی واقعات بیان کیے اور کہنے لگے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جوتیاں اٹھانے والے روح قفص انصری کے بعد، قفص انصری سے جدا ہونے کے بعد یعنی مرنے کے بعد حضور کے کفش بردار لوگ کلام کرتے ہیں، تو اس پر تم کو انکار نہیں ہے، تو حضور کے کندھوں پر بیٹھنے والے لوگ اگر کلام کریں تو اس پر کیوں انکار؟ پتہ کی بات فرمائی ہے مفکر اسلام نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوضات کو اور ان کے علم کو اور ان کے فوائد کو پوری دنیا میں پھیلائے اور ہمیں ان سے مستفید فرمائے۔ انتہائی مستجاب الدعا شخصیت ہیں، دعا جس کے لیے کر دیں دل سے قبول ہوتی ہے، اور ان کے جلال سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے ان کی گستاخی کی اور گستاخی کر کے ان کے سامنے گئے اور مناظرے کا چیلنج کر دیا، اور مناظرے میں وہ جو ایک سلوک اچھا ہوتا ہے اور جو طریقہ ہوتا ہے وہ اس طریقے پر تھے، اور پرلا جو ہے بدتمیزی پر اتر آیا۔ نوجوان ینگ تھا، پتہ نہیں چلا سال 2 سال میں گیا۔ ہاں، غوث پاک کا بچڑا ہے، سید فاطمہ کا لال ہے، اور علم میں، اصول میں، فنون میں اپنے زمانے میں یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ آخر میں صرف ایک لفظ بیان کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں۔ یہ آیت بھی ہم نے آج پڑھی ہے نا جی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَتِ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، آیت کا نمبر بتانے کے لیے میں آپ کو قرآن کھول رہا ہوں۔ اور آپ کا رب غفور ہے، رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ ان پر عذاب بھیجنے میں جلدی کرے، ان کو عذاب میں پکڑنے میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا رب جو غفور ہے، رحمت والا ہے۔ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب میں جلدی کرے، بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا، تو ان کے کیے پر وہ جلدی فرماتا تو پھر ان کے لیے سزا کا ایک معین وقت ہے، اس مقرر وقت پر اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ لن یجدوا من دونه موئلا، موئلا مانا پناہ گاہ، منجا، ہاں یہ نجات کی جگہ، ہاں کوئی نہیں۔ اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ شیخ ابو بکر محمد بن عزیر السجستانی المتوفی 330 ہجری، ان کی یہ
غریب القرآن یعنی قرآن کریم کے مشکل الفاظ ہیں نا، مشکل الفاظ، صرف ان مشکل الفاظ کی تفسیر ہے ایک جلد میں نزہۃ القلوب فی تفسیر غریب القرآن العزیز، اس میں انہوں نے اس لفظ موعظہ کے تحت لکھا ہے کہ موعظہ کا معنی ہے من جا، میم نون جیم آخر میں یہ من جا، نجات کی جگہ۔ اور کہتے ہیں وَمِنْهُ قَوْلُ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ، اور اسی سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وَكَانَتْ دِرْعُهُ صَدْرًا بِلَا ظَهْرٍ، ان کی جو زرہ تھی وہ سینے پر تھی، پشت پر نہیں تھی، سامنے تھی پیچھے نہیں تھی۔ انہیں کہا گیا آپ کے پشت پر بھی زرہ ہونی چاہیے تھی، لو احرست ظہرک، تو انہوں نے فرمایا بھائی اذا ولیتو فلا وعلتو، میں نے اگر پشت پھیری تو پھر نجات کیسے پاؤں گا، یعنی وہ نجات۔ یہاں میں نے کسی بھی جگہ جنگ میں بھی، زرہ تو اس وقت پہنی جاتی ہے نا، مجاہد پہنتا ہے جنگ میں، وہ کہتے میں نے سینے پر زرہ پہنی ہوئی ہے، پیچھے اس لیے نہیں پہنتا کہ میں کنڈ پشت تو کرتا ہی نہیں ہے نا دشمن کی طرف، جب میں پشت کر کے بھاگوں پھر کہاں نجات پاؤں گا، مجھے تو وہ نجات چاہیے۔ اے اذا امکنت من ظہری فلا نجوت، جب میں نے اپنی پشت کو مضبوط کر لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں پشت پھیر کر بھاگوں گا تو مجھ پر کوئی حملہ کرے گا، میں نے جب دشمن کی طرف پشت کرنی نہیں، میں نے آگے ہی بڑھنا ہے، اور جب میں نے پشت کر لی تو پھر میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان پر حملہ ہوا تو وہ جنگ نہیں تھی، وہ حالت نماز میں کسی نے حملہ کر دیا، مسجد میں داخل ہوئے تھے تو حملہ کر دیا تھا، ہاں جی، وہ کوئی میدان جنگ نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حملہ ہوا تو ان کی زبان اقدس سے فوراً یہ الفاظ نکلے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی لوگ تخت پر بیٹھ کر کامیاب نہیں ہیں، وہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قدسی صفت ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔